بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 3 ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، آپ کے ساتھ بہت بڑی خوشخبری بھی شیئر کریں گے، تو پلیز ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آئی تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آئیے چلیے جو خوشخبری ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو کے جو ہے 3 پارٹس ہیں، یعنی ویڈیو تو ایک ہی ہوگی لیکن اس کو 3 پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آجیے نمبر 1 پہ کیا ہے ہمارے پاس۔ روزنامہ القبس کے باخبر ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اقامہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کی ادائیگی کے بغیر ملک چھوڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے وزراء کی کونسل کو ایک مراسلہ پیش کیا ہے جس میں اقامہ کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو اپنے سفری طریقہ کار کو مکمل کرنے کی اجازت شامل ہے، بشرط یہ کہ وہ شخص سیکیورٹی اتھارٹی کو مطلوب نہ ہو یا اس کا معنی سافر ہو۔ ذرائع نے نشاندہی کی ہے کہ کابینہ وزارت داخلہ کی سفارش کی بنیادی اور ملک میں صحت سے متعلق موجودہ حالات کے پیش نظر اپنا فیصلہ جاری کرے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو اقامہ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن انہیں رخصت ہونے کے بعد دوبارہ واپسی کی اجازت ہوگی، اور کابینہ کے ذریعہ مقرر کردہ مدت کے اندر ملک نہ چھوڑنے والوں کو قانونی طور پر مقرر کردہ سزاؤں سے مشروط کیا جائے گا، اور اسے ملک سے بے دخل کرتے ہوئے دوبارہ ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکیورٹی ذرائع نے روزنامہ القبس کے بتایا کہ تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ افراد اقامہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے کاموں سے غیر حاضر ہیں۔ تو اس ویڈیو کی میں ڈیٹیل آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں۔ تقریباً کویت میں 2 لاکھ کے قریب جو ہے غیر ملکی ہیں جو اقامے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی آپ کا مہنہ کوئی اور ہے، آپ کوئی کام کوئی اور کرتے ہیں، اس کو اقامے کی خلاف ورزی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک کفیل یا کمپنی کے پاس کام کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کے آپ کسی اور جگہ بھاگ جاتے ہیں، کسی دوسرے بندے کے پاس کام کرتے ہیں، آزاد کام کرتے ہیں، تو اس کو بھی اقامے کی خلاف ورزی کہتے ہیں۔ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا، اگر آپ کفیل سے بھاگ گئے ہوئے ہیں، اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں کویت گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے، مہلت کی ہوئی ہے۔ آپ جو ہے اپنے ڈاکومنٹس لے کے آپ نے اپنی تو میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا، اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے، آپ کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں، کوئی ایسا ایشو ہے، تو آپ ڈاکومنٹس لے کے اپنی ایمبیسی سے یا پھر وزارت داخلہ کویت سے رابطہ کیجیے۔ اس کے بعد آپ کا پروسیس ہوگا، آپ کا حروج نہائی لگ جائے گا، آپ پھر کویت کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کویت کی مہلت سے جو قانونی مہلت دی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو دوبارہ نئے ویزے پہ آ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں 1-2 ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے کفیل کا کمپنی کا کوئی نقصان نہیں کیا ہو، وہ آپ مطلوب نہ ہوں، کسی سلسلے میں آپ کے اوپر کوئی کیس نہ ہو، اگر کیس ہوا تو آپ نہیں جا سکتے، یا پھر آپ کا مہنہ سافر ہوا تو آپ نہیں جا سکتے۔ یہ 2 وجہ ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کویت کی گورنمنٹ کی طرف سے مہلت دی ہوئی اس سلسلے میں آپ نہیں جاتے، اس کے بعد کویت گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے قانون ٹائٹ کیا جائے گا۔ حالات جو ہے دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ کویت جب پولیس آپ کو پکڑ لے گی اس کے بعد، کیونکہ جب مہلت سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مہلت ختم ہو جائے گی، تو گورنمنٹ جو ہے لازم جو ہے تفتیش سٹارٹ کرے گی۔ اس سلسلے میں اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا، آپ کو جو ہے سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ڈیپورٹ بھی تو ہوں گے آپ ہر صورت میں، اور اس سلسلے میں آپ پھر نئے ویزے پہ بھی نہیں آ سکتے۔ تو اچھی مہلت ملی ہے، اپنی ایمبیسی سے رابطہ کیجیے گا، وزارت داخلہ سے رابطہ کیجیے گا، اور آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے، وزارت داخلہ کی تازہ ترین اطلاع کے مطابق رہائشی امور اقامہ کی الیکٹرانک خدمات کے نظام کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس سہولت کے تحت اقامہ لگوانے اور اس کی تجدید کرنے والی کمپنیاں ملک سے باہر چھٹی پہ گئے ہوئے ملازمین اور کارکنوں کو فوری طور پر رجسٹریشن کی جا سکے گی۔ سافر چھٹی پر گئے حضرات سے التماس ہے کہ وہ اپنے کفیل کمپنی سے فوری طور پر رابطہ کریں تاکہ ان کی اقامے کی تجدید فوری ہو سکے اور اس سے کسی پریشانی سے بچا جا سکے۔ یہ نیوز دراصل ان افراد کے لیے جو کویت سے باہر گئے ہوئے ہیں چھٹی پہ کسی بھی ممالک میں، اگر ان کی چھٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے یا پھر اقامہ ان کا ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں چھٹیاں اور کفیل سے رابطہ کریں۔ آپ کے آن لائن جو ہے اقامے بھی تجدید ہو جائیں گے اور چھٹی بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔
اگر آپ نہیں آئیں گے نہیں کرتے آپ اپنی کمپنی یا کفیل سے رابطہ، کیونکہ فلائٹیں اس ٹائم بند ہیں، تو آپ کا اگر اقامہ ایکسپائر ہو جاتا تو آپ کویت میں پھر انٹر نہیں ہو سکتے، چھٹی بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ پھر کویت میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ اگر نئے ویزے پہ ہیں تو پھر بھی اپنی جو ہے جس کمپنی سے آپ نے ویزا لگوایا، جس ایجنسی سے ویزا لگوایا اس سے رابطہ کیجئے، ویزا ایکسٹینڈ بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ یہ دو نیوز میں نے آپ لوگ سے شیئر کی، یہ جو پاکستان یا اپنے ممالک میں موجود ہیں ان کے لیے، اس سے پہلے جو میں شیئر کی جو کویت میں موجود ہیں ان کے لیے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں۔ روزنامہ الانباء کی رپورٹ کے مطابق جزوی کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے 9 باشندوں کو پیر کے روز الفروانیہ میں گرفتار کیا گیا، انہیں جلاوطنی کے لیے متعلقہ محکمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق تعلقات عامہ اور سیکیورٹی میڈیا کی جنرل انتظامیہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ موجودہ حالات میں وزارت داخلہ کسی شخص کو خلاف ورزی کے طور پر قانونی کارروائی کرنے میں سمجھوتہ نہیں کرے گی جو ملک میں جزوی کرفیو کے بارے میں جاری فیصلے کی تعمیل نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے کرفیو لگا ہوا ہے، میں نے آپ کو ڈیٹیل سے پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں اس کے ریلیٹڈ۔ اگر آپ کرفیو کے دوران باہر نکلتے ہیں تو آپ کویت گورنمنٹ کی جو ہے وہ لا اور اس کی پالیسی کو توڑتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو پکڑا بھی جائے گا، آپ کے اوپر 10,000 دینار جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور 3 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے اور ڈی پورٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ 9 خارجی لوگ پکڑے ہوئے ہیں، ان میں پاکستانی انڈینز بھی ہیں اور 9 یہ الفروانیہ ڈسٹرکٹ سے پکڑے ہوئے ہیں، الفروانیہ سے، تو ان کو ڈی پورٹ بھی کیا جائے گا، ان کے اوپر پابندی بھی لگ جائے گی، نئے ویزے پہ بھی نہیں آ سکتے اور ہو سکتا ہے ان کے اوپر 10,000 دینار یا پھر قید بھی ان کو سنائی دی۔ تو آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا، جب کرفیو لگاؤ اس اوقات میں آپ نے باہر نہیں نکلنا، جو ہے کویت کی گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کرنا۔ یہ تھی نیوز جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کی۔ ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔